کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے جہاں اس کی عزت کی جاتی ہو تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ مسلمان بھائی کی عزت کرنی چاہیے اور اس کی ہمیشہ احترام کرنا چاہیے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے سے چھوٹوں کا عزت اور بڑوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کوئی 40 حدیثیں میری امت کو پہنچا دے تو میں خاص طور پر اس کی سفارش کروں گا۔ اس سے بڑی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی مسلمان کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن خود اس کی سفارش کریں گے کہ یا اللہ تعالیٰ اس نے میری حدیثیں آگے لوگوں تک پہنچائی تھیں۔ جزاک اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور فارغ وقت گھر میں ہی گزارو اور اپنی غلطیوں پر خوب رو، بس تم نجات پالو گے۔ ہمیں اپنی غلطی کوتاہی جو بھی ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے مان کر اس پر آنسو بہا کر معافی مانگنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یاد رکھو اللہ کی مدد اور نصرت و صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی مشکل کے بعد آسانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو اس میں انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جہنم کس پر حرام ہے؟ پھر فرمایا، ہر اس شخص پر جہنم حرام ہے جو لوگوں کے ساتھ نرمی اور سہولت سے پیش آئے اور نرمی کا معاملہ اختیار کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھنا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت اپنے شوہر سے بد زبانی اونچی آواز سے پیش آئے گی تو روز قیامت اسے زبان کے ساتھ لٹکایا جائے گا اور اس کی دونوں ہتھیلیوں میں آگ کی مہیں گاڑی جائیں گی۔ اللہ معاف کرے، یہ اتنی بری سزا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے کہ ہم اس بات پہ عمل کریں کہ اپنے شوہر کی عزت اور احترام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب اندھیرا چھانے لگے یا رات کی تاریک ہونے لگے تو اپنے بچوں کو باہر جانے سے روک دیا کرو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ جب عشاء کی پہلی ساعت گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور اللہ کا نام لے کر گھر کا دروازہ بند کر دو اور اللہ کا نام لے کر چراغ بڑھا دو اور اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈانپ دو، کیونکہ رات کے وقت زیادہ تر جو بیماریاں اور بری چیزیں ہوتی ہیں وہ آسمان سے اتر آتی ہیں، اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پہ رات کے وقت میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس مسلمان کی نظر کسی عورت کے حسن پر جا پڑے اور وہ اپنی نگاہ کو جھکا لے، یعنی کہ اپنی نظر کو نیچا کر لے اور اس کی طرف دوبارہ نہ دیکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عبادت کی لذت عطا فرمائے گا، یعنی اسے زیادہ عبادت کا شوق ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جن نے لوگوں کو دلوں میں اپنے جال پھانسنے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی، یعنی کہ ہم اپنے کسی کے ساتھ بات کرتے وقت کسی کو اپنے الفاظ کو بنا کے گفتگو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کی فرض عبادت قبول فرمائے گا اور نہ ہی نفل، یعنی کہ ہمیں بہت زیادہ بنا کر بات نہیں کسی سے کرنی چاہیے اور اس کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل اور فعل معافی کے قابل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو اور آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ کے بندے